وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، جہنم والے. حمد و ثنا، تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام امام کائنات، سید کائنات، رحمت للعالمین، امام المتقین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. اللہ کریم جتنے نوجوان دوست اور بھائی مائیں اور بہنیں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، مبارک بنائے. اللہ کریم اپنے کرم کے ساتھ ہمارے قرض، غم، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائے. خالق کائنات ہمارے فوت ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے. جو لوگ بے اولاد ہیں، خالق ارض و سماوات اپنے بے اولاد بندوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ کریم حق اور سچ بات بھرپور طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ سمجھانے کی، بیان کرنے کی، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اور سعادت ہمیں عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں خالق و مالک کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن کی کامیابی اور نجات ایمان کے ساتھ ہوگی، اور ایمان کو بڑھانے کے، اس ایمان میں اضافے کے طریقے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. قرآن کی تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، وضو کر کے مسنون دعا پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، نیکی کرنے سے، نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینے سے ایمان بڑھتا ہے.
اسی طرح خالق و مالک کی توفیق سے آج کے جمعہ میں بیان کیا جائے گا کہ یہ ایمان کی دولت اللہ کا ذکر کرنے سے بڑھتی ہے۔ جو بندہ مسلمان جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے ذکر کی مقدار کم ہوگی، ایمان کی مقدار بھی کم ہو جائے گی۔ ایمان کا اللہ کے ذکر کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ ذکر بڑھے گا، زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے گی، دل میں ایمان کا اضافہ ہوگا۔ دل کی توجہ، دل کے جذبات اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے۔ یہ ذکر کی غفلت ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس ایمان کی آبیاری کے لیے، اس ایمان میں اضافے کے لیے، اس ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے ایماندار بندوں کو ہر حالت میں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مطالبہ کیا گیا، حکم دیا گیا، تقاضا کیا گیا، اے ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو، ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کا ذکر بے حساب کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، یہ مطالبہ، یہ احکام، یہ حکم ایمانداروں کے لیے ہے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اس ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اس ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو، وہ ایمان چاہتے ہو جو ایمان تمہیں محشر کے میدان سے اللہ کی جنت میں لے جائے، اتنا مضبوط ایمان جو تمہیں اللہ کی جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ بن جائے، یہ ایمان جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، یہ ٹھوس اور مضبوط ایمان ملے گا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اذکر اللہ، ایمان والو، تم مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا ذکراً کثیرا، جب اللہ کا ذکر بے حساب کرو گے، شمار کیے بغیر، گنے بغیر، بغیر حساب کے تمہاری زبانیں جب اللہ کے ذکر میں مگن ہوں گی، اللہ تمہیں وہ ایمان عطا کرے گا جو ایمان تمہیں گناہوں سے روکے گا۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کرنے سے، بغیر حساب کے اللہ کا ذکر کرنے سے تمہیں وہ ایمان عطا کیا جائے گا جو ایمان تمہارے اندر نیکی کرنے کی جرت پیدا کرے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی، جناب عبداللہ بن عمر سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا مضبوط ایمان، اس ایمان میں اتنی تاثیر اور طاقت تھی، نبی کا یہ صحابی سارا دن محنت اور مزدوری کرتا، جب رات کو گھر میں آتا، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں آتا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا، قیام میں کھڑا ہو جاتا، نماز میں ہاتھ باندھ لیتا، قرآن کی تلاوت شروع کرتا۔ اتنا ٹھوس اور مضبوط ایمان تھا۔ جناب عبداللہ بن عمر سارا دن محنت مزدوری کر کے تھکے ہارے ہوتے، لیکن رات کو اپنے قیام میں قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج کے نوجوان میں
15 منٹ کی نماز پڑھنے میں بھی اکتاہٹ اور کراہت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کو تلاش کیا جاتا ہے جہاں نماز چھوٹی ہوتی ہو۔ فرض نماز لمبی پڑھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ نبی کے صحابی فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز کے حسن کے کیا کہنے تھے، اس کی کیا انتہا تھی۔ نفلی نماز کے اندر ایک ایک رکعت میں قرآن کے 10 پارے پڑھا کرتے تھے۔ یہ مضبوط ایمان تھا، ٹھوس ایمان تھا، ایمان میں تاثیر اور طاقت تھی کہ سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک جاتے، اس کے باوجود رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک ایک رکعت میں قرآن کے 10 پارے پڑھا کرتے تھے۔ یہ مضبوط ایمان جو مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے، لمبا سجدہ کرنے کی ہمت دیتا ہے، جو گناہوں سے روک لیتا ہے، جو نیکی کرنے کے لیے ہمت دیتا ہے، وہ مضبوط ایمان جو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، تمہیں ایمان کا یہ معیار چاہیے، ایمان کا یہ لیول چاہیے کہ تمہارا قیام میں دل لگے، نماز میں تمہارا دل لگے، قیام کرو تمہاری ٹانگوں میں ہمت آ جائے۔ یہ مضبوط ایمان ملے گا اللہ کا ذکر کرنے سے۔ میری ماں، بہن، بیٹی اور میرے نوجوان بھائی، ٹھوس اور مضبوط ایمان کے حصول کے لیے ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور بغیر حساب کے کرنا ہے۔ کاروبار میں، سفر میں، گھر میں کام کرتے ہوئے، بہن بیٹی کھانا بناتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے وضو نہیں ہے، طہارت کی حالت میں نہیں ہے، اپنی زبان سے پڑھتے جائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں، اللہ وہ ایمان عطا کرے گا جس ایمان میں مضبوطی ہوگی۔ یہ ایمان گناہوں سے روکے گا، نیکی کی جرت پیدا کرے گا، اور یہ ایمان اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آئے گا۔ گناہ سے روکنے والا ایمان، نیکی کی ہمت پیدا کرنے والا ایمان، الفردوس کے بالا خانوں میں جنت کے سب سے اونچے مقام تک چھوڑ کے آنے والا ایمان نصیب ہوگا جب بندہ مومن کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے گی۔ اپنی زبانوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے دل کے تصورات کو، اپنے دل کے خیالات کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں۔ سفر جاری ہے، اللہ کا ذکر بھی جاری ہے، دکان پہ کام جاری ہے، زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہے، ماں بہن بیٹی گھر میں کام جاری ہے، زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ عبادت بنا دے گا جس کی زبان اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، دن اور رات بیت جاتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ عورت جو دنیا کا وقت گزارنے کے ساتھ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل عبادت بنے گا، باعث اجر بنے گا، باعث ثواب بنے گا۔ ایک ایک پل نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے گا جب بندے کی زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے گی۔ دعا کیا کریں، اللہ نے ہمیں یہ زبان عطا کی ہے، اللہ اس زبان کو ہر حال میں ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری مشکل میں، تمہاری بیماری میں، تمہاری مصیبت میں، تمہارے امتحان میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے، پھر اچھے حالات میں اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم اللہ کو یاد رکھو گے، اس کے ذکر کے ساتھ تعلق بناؤ گے،
جب تم پہ مشکل وقت آئے گا اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ذکر جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ محبت کے ساتھ درود کا نذرانہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ دو کیٹاگری کے بندے، انسانوں کی دو قسمیں، ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کی سوچ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ والذی لا یذکر ربہ، اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جس کے اندر یہ لگن نہیں، یہ ہمت نہیں، یہ شوق نہیں، زبان اللہ کے ذکر کے شوق سے خالی ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے یہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا المیت، فرمایا یہ مردہ ہے۔ یہ چلتا پھرتا نظر آئے گا، لیکن ذکر نہ کرنے والا دل کا مردہ ہے، سوچ کا مردہ ہے، اپنے ایمان اور ضمیر کا مردہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کا دل زندہ ہے، سوچ زندہ ہے، خیالات زندہ ہیں، اس کا مغز، اس کا دماغ زندہ اور بیدار ہے، اس کو اپنے نفع اور نقصان کی خبر ہے۔ اور جو ذکر نہیں کرتا، فرمایا اس کا ایمان اور دل مردہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، وہ نوجوان بدقسمتی سے جس کو موبائل میں کھو جانے کی لت اور لعنت پڑی ہے، دعا کریں اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیکیوں کا شوق عطا فرما دے۔ وہ نوجوان عشاء کی نماز کے بعد موبائل پکڑ لیتا ہے، ساری رات موبائل میں مگن ہے، اس کو نہیں خبر میری ماں میرے رویے کو دیکھ کے کتنا پریشان ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد موبائل لے کے بیٹھا ہے، رات کے 3 بج گئے ہیں، اسی جگہ بیٹھا ہے، موبائل کے اندر گم ہے، اس کو نہیں خبر میرا باپ مجھے دیکھ کے کتنا غصہ ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ اس کو نہیں خبر کہ رات کو ساری رات موبائل چلانے سے میرے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا، میری آنکھوں کا کتنا نقصان ہوگا، میرے وجود کو کتنا نقصان ہوگا، اس کو خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ذکر سے غافل، اپنے نفع اور نقصان کی خبر نہیں، آنکھیں خراب، دماغ خراب، ماں باپ پریشان، اس کو کوئی پتہ نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ماں پریشان ہوگی، باپ پریشان ہوگا، میری آنکھوں کا نقصان ہے، میرے دماغ کا نقصان ہے، میرے وجود کو خسارہ ہے، ساری رات موبائل لے کے بیٹھنے میں، لیکن اس کو خبر نہیں المیت، اللہ کے ذکر سے دوری کی وجہ سے یہ مردہ ہے، جس کو اپنے نفع اور نقصان کی بھی خبر نہیں ہے۔ اس کو پتہ نہیں ساری رات جاگ کے میرے معدے پر، میرے دماغ پر، میرے وجود پر کتنے برے اثرات پڑیں گے۔ فرمایا ذکر کرنے والا الحی، یہ زندہ ہے، اس کی سوچ زندہ ہے، اس کا دماغ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو اپنی جان کے نفع اور نقصان کی فکر ہوتی ہے۔ لا یذکر ربہ المیت، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے یہ مردہ ہے۔ ایسا مردہ، اس کو اپنی جان کے نفع اور نقصان کی بھی خبر نہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے،
پھر اللہ نے ان کو ان کی جانوں کا نفع نقصان بھی بھلا دیا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کی مثال زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والا، اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اپنے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کی وہ پختگی حاصل کرنے کے لیے جو ایمان ہمیں نیکی کرنے کا حکم دے، ہمیں گناہوں سے روک سکے، وہ مضبوط ایمان جو اللہ کی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، یہ ٹھوس اور مضبوط ایمان ملے گا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ ذکر کی مقدار بڑھے گی، ایمان کا لیول بھی بڑھے گا۔ ذکر کم ہوتا جائے گا، ایمان بھی کمزور اور کم ہو جائے گا۔ ایمان کی مضبوطی آئے گی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آج ہمارے گھروں کی پریشانی کا حل اس حدیث میں موجود۔ ہماری بے قراریاں، ہماری بے چینیاں، ہمارے گھروں کے لڑائی اور جھگڑے، ان کا حل اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث میں۔ مثل الذی مثل البیت الذی یذکر فیہ رب، فرمایا جس گھر میں، جس مکان میں، جس رہائش میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، الحی، یہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، یہ آباد جگہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِي الْبَيْتِ الَّذِي، اور وہ گھر جس گھر میں، جس مکان میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، المیت، یہ قبرستان ہے، رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، اللہ کی برکت وہاں سے پردہ کر لیتی ہے، سلامتیاں، شفائیں، اللہ کی طرف سے رحمت وہاں سے روٹھ جاتی ہے، اس مکان سے جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ جوان بیٹا، جوان بیٹی اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، نہیں اٹھتے۔ جوان بیٹی، جوان بیٹا منہ کھول کے باتیں کرتے ہیں، آنکھیں نکال کے گھورتے ہیں، یہ گھروں میں نحوست ہے۔ اللہ کا قرآن اور اللہ کا ذکر ہم نے گھروں سے نکالا ہے، ہمارے گھر پریشانیوں کا مرکز بن گئے۔ المیت، خیر سے، سلامتی سے، اللہ کی رحمت سے خالی ہے وہ مکان جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بلا وجہ چپکلش، بلا وجہ لڑائی اور جھگڑا اور بحث، بلا وجہ فتنہ اور پریشانی، دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود گھر کا سکون نہیں۔ ھذا علامات النحوس، یہ وہ نحوست ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرنے سے آتی ہے۔ گھروں کی برکت، مکان کی سلامتی، رہائش گاہ میں جہاں انسان رہتا ہے وہاں آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سلامتیاں اترتی ہیں، چاروں طرف سے اللہ کی رحمت اس مکان کو گھیر لیتی ہے جہاں اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں اپنے گھروں میں۔ فرمایا المیت، وہ رہائش، وہ مکان قبرستان کی طرح ہے، شیطانوں کے ڈیرے ہیں، جنات وہاں پناہ پکڑتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت یہ کی تھی، منہج اور صحابہ کو انداز یہ بتایا تھا، تمہارے اس وجود کی سلامتی بھی اللہ کے ذکر میں ہے، تمہارے مال اور رزق کی سلامتی بھی اللہ کے ذکر میں ہے، تمہاری اولاد اور گھر کی سلامتی بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لائے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. صحابی نے سوال کیا، اسلام کی بڑی تعلیمات ہیں، اسلام کے بے شمار احکامات ہیں، اسلام کی تعلیمات میں سے قرآن کا خلاصہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ بتا دیجئے. سوال کیا مجھے خلاصہ بتا دیں، کوئی ایک نیکی بتا دیں، میں جس نیکی پہ ڈٹ جاؤں اللہ مجھے پورے اسلام کا اجر عطا کر دے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اگر تو اسلام کے سارے خلاصے پر عمل کرنا چاہتا ہے، پورے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اسلام کی برکتیں کمانا چاہتا ہے، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مگن کر لے، اللہ تجھے پورے اسلام کی لذت عطا کر دے گا. دن ہو، رات کا اندھیرا ہو، سفر ہو، کاروبار ہو، بہن بیٹی گھر میں کام کر رہی ہو، اپنی زبانوں کو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں اسلام کی مٹھاس عطا کر دے گا. اور پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث پہ عمل کر کے بتایا. رات کو بستر پہ آتے اللہ کا ذکر کر کے، اپنے پہلو پہ لیٹ جاتے اللہ کا ذکر کر کے، آدھی رات کو آنکھ کھلتی کروٹ لیتے اللہ کا ذکر کر کے، قیام اللیل کے لیے تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کا ذکر کر کے، واش روم میں جاتے اللہ کا ذکر کر کے، قضائے حاجت کر کے باہر نکلتے اللہ کا ذکر کر کے، وضو کرتے اللہ کا ذکر کر کے، وضو کر کے فارغ ہوتے اللہ کا ذکر کر کے، گھر سے باہر نکلتے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے گھر میں آتے، باہر جاتے، سواری پہ بیٹھتے، سفر کرتے، سواری رک جاتی، سفر پورا ہو جاتا، یہاں تک کہ میرے نبی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے بیوی کے ساتھ حلال تعلق بنایا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، شرعی حق کو ادا کرنے کے لیے اپنی زوجہ کے قریب جاتے اللہ کا ذکر کر کے. آپ علیہ السلام کی زندگی کا 24 گھنٹوں کا کوئی ایک پل اور لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں میرے نبی نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو. شرائع الاسلام، اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے میرے نوجوان بھائیوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، اس مسجد کے ممبر سے محبت کے ساتھ پیغام یہ ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میری ذمہ داری ہے اس جمعے کے دوران آپ کا ایک پل ضائع نہ ہو، سیکھنے کو، عمل کرنے کو، پریکٹیکل کے لیے کچھ ملے. آج کے جمعے کا پریکٹیکل یہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. آپ بے وضو ہیں، طہارت کی حالت میں نہیں ہیں، ذکر کرنے کی اجازت ہے. کام کرتے، سفر کرتے ہوئے میرے نوجوان بھائی کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہے گا. اللہ اس جان میں، اس وجود میں، اس جسم میں، اس عمر میں اور گھر میں برکات کا نزول کرے گا، اور ذکر کرنے والے بندے کے ایمان کا لیول بلند ہوگا. یہ ذکر کرنے کی وجہ سے مضبوط ایمان ملے گا جو ایمان اللہ کی جنت تک لے کے جائے گا. اور ذکر کرنے کی برکت سے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگانے کی وجہ سے زندگی میں گزرنے والا ایک ایک پل عبادت اور نیکی بن جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جتنے فائدے میرے نبی نے اللہ کا ذکر کرنے کے بیان کیے، شاید کسی اور عمل کے اتنے فائدے اور برکات بیان نہیں فرمائی. حدیث جامع ترمذی میں آپ کی توجہ کا مطالبہ کرنے والی حدیث، صحابہ کرام کی جماعت تشریف فرما تھی. آج کے جمعے میں
یہ حدیث سن کے یاد کر کے جائیں اور اس دعا کے ساتھ اللہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم ان تلقوا عدوکم۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے بیان فرمائے، صحابہ کو ذکر کی برکتیں گنوائیں اور سمجھائیں اور بیان فرمائیں۔ فرمایا میرے صحابہ کیا خیال ہے، کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں وہ عمل بتاؤں، وہ نیکی بتاؤں، وہ خیر کا دروازہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ نفع کا باعث بنے گا؟ ساری نیکیوں میں سے، سارے اعمال میں سے، اعمال الصالحات میں سے، خیر کے کاموں میں سے سب سے زیادہ بہتر اور برکت والا عمل، اور وہ عمل جو تمہارے خالق و مالک کو ہر نیکی سے بڑھ کے پسند ہے، اور وہ عمل جو جنت میں اور آسمانوں پر تمہاری عزت اور درجات کو بلند کرتا ہے، جس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے، جنت میں درجات بلند کرتا ہے، اور وہ عمل جو سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ نفع کا باعث۔ ایک بندہ سونا خرچ کرے، چاندی اللہ کے راستے میں قربان کرے، سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل، اور یہاں تک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے، کافروں کی گردنوں کو کاٹنے سے بہتر عمل، شہادت سے بہتر عمل۔ صحابہ حیران ہو گئے، متوجہ ہو گئے، گردنیں اوپر کر لیں، آنکھیں کھول لیں، کان سیدھے کر لیے، اتنا بڑا عمل ساری نیکیوں میں سے بہتر، اللہ کو محبوب، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر، درجات کو، عزت کو بلند کرنے والا، قتال اور جہاد کرنے سے بڑا عمل۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو مطالبہ کرتے ہیں، ہم تو خواہش کرتے ہیں، ہم تو تمنا کرتے ہیں اس نیکی کا پتہ چل جائے جو سونا اور چاندی خرچ کرنے سے، جہاد کرنے سے بھی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے میری ماں اور بہنوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بہت بڑا وظیفہ نہیں بتایا۔ سونا اور چاندی خرچ کرنے سے، جہاد اور قتال کرنے سے بڑی نیکی، فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تمام نیکیوں میں اللہ کو محبوب، عزت اور درجات کو بلند کرنے والا، کافروں کی گردنوں کو کاٹنے سے، قتال کرنے سے، جہاد کے میدان میں اترنے سے بہتر عمل، دن رات سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑا عمل ذکر اللہ۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر کر لیتا ہے، ذکر کا عادی بن جاتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بڑا اجر پاتا ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بڑا اجر کماتا ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا خیر کا کام کرنے والا ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ عادی بنائیں، معمول بنائیں، اپنی زبانوں کو اس بات کی عادت بنائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندہ اپنی زبان سے کرے گا، ایک ایک لمحہ اللہ نیکی اور عبادت بنائے گا۔ درجات کی بلندی، اجر میں اضافہ، ایمان میں مضبوطی،
وہ ایمان پیدا ہوگا جس ایمان کے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہوگی، وہ ایمان پیدا ہوگا جو ایمان گناہوں کے راستے سے روکے گا، اور ذکر کی برکت سے اللہ وہ ایمان کی پختگی عطا کرے گا جو ایمان الفردوس کے راستے میں چھوڑ کے آئے گا۔ اس ذکر کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وفی ذکر اللہ نحو مئۃ فائدہ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اپنی تصنیف میں، اپنے بیان میں لکھا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو اور انسان کے وجود کو 100 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ ان فائدوں کا شمار نہیں ہے، ان برکتوں کا، ان رحمتوں کا، ان مفادات کا، ان فائدوں کا حساب نہیں ہے جو بندے کو اللہ کا ذکر کرنے سے نصیب ہوتے ہیں۔ محروم ہے وہ بندہ اور بد نصیب ہے وہ بندہ جو وقت فضول ضائع کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مگن نہیں کرتا۔ سب سے پہلا فائدہ جو بندہ مومن کو اللہ کا ذکر کرنے سے نصیب ہوتا ہے، فائدۃ ذکر اللہ حفظ اللسان، اللہ کے ذکر کرنے سے فائدہ بندے کو ملتا ہے، بندے کی زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ والمشاہدہ والتجربہ شاہدانی علی ذالک من عود لسانہ ذکر اللہ زان اللہ لسانہ عن اللغو والباطل۔ زبان کی حفاظت، فرمایا جو بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لے، اللہ اس کی زبان کو گالیوں سے بچا لیتا ہے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے، کسی کا دل دکھانے سے، کسی کو برا بولنے سے، کسی کو گالی دینے سے یہ بندہ بچ جاتا ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہوتی ہے۔ سارا دن منہ سے بکواس نکلتی ہے، گند نکلتا ہے، غلاظت نکلتی ہے، خباثت نکلتی ہے، گالیاں نکلتی ہیں، کام کرنے والوں کو بھی گالیاں، گھر میں بچوں کو گالیاں، بیوی کو گالیاں، دوستوں کی محفل میں گالیاں، گھر میں گالی، باہر گالی، یہ فیشن ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، زبان سے بکواس نکالتے ہوئے۔ یہ نتیجہ ہے جب زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، پھر زبان بکواس بولتی ہے۔ زبان گالی سے بچے گی، محفوظ ہوگی، بندہ بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا جب یہ زبان اللہ کے ذکر کی عادی بنے گی۔ وَمَنْ عَوَّدَ لِسَانَهُ وَمَنْ يَبِسَ لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَرَتَّبَ بِكُلِّ بَاطِلٍ وَلَغْوٍ وَفُحْشٍ۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جب اس زبان کو اللہ کا ذکر کرنے کا عادی نہیں بنائیں گے، خلوص کے ساتھ دعا کریں، اللہ ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری زبانوں سے ہر وقت اپنا ذکر جاری فرما دے۔ وَمَنْ يَبِسَ لِسَانُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے روک لیتا ہے، پھر زبان سے فحش نکلتا ہے، گالیاں نکلتی ہیں، چغلیاں نکلتی ہیں، غیبت نکلتی ہے۔ زبان کو بچانے کے لیے، زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے، گالی اور فحش سے، بکواس اور خباثت سے اپنی زبان کو بچانے کے لیے میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیں۔ جب ذکر کریں گے پھر اس ذکر میں دل لگے گا، پھر زبان ذکر کرتی رہے گی۔ جب ذکر چھوڑ دیں گے پھر یہ وقت کسی اور کام میں گزرے گا، یا غیبت میں، یا چغلی میں، یا گالیاں دینے میں۔ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس زبان کی طہارت کے لیے، اس زبان کی صفائی کے لیے، اس زبان کے تزکیے کے لیے، اس زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
دوسرا فائدہ ان الذکر نور للذاکر، ذکر کرنے والے کو اللہ دنیا میں نور عطا کرتا ہے، ہدایت کا نور، فیصلہ کرنے میں نور۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، پریشانی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، لمبی نماز پڑھنے سے جی اکتا جاتا ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا فیصلہ کریں۔ الذکر نور للذاکر، یہ ذکر کی برکت ہے، اللہ دماغ کو، دل کو ایسا نور عطا کرتا ہے، خیر کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کون سا راستہ درست ہے، کون سی سمت ٹھیک ہے، کون سا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے، بیٹی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ کہاں خیر والا ہوگا، کاروبار کون سا بہتر ہوگا، کس راستے میں خسارہ نہیں ہے، کون سا راستہ نفع والا ہے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے کے لیے ہدایت کا نور عطا کرے گا جب بندے کی زبان اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے۔ ذکر کرنے والوں کو اپنے فیصلوں پہ ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، ذکر کرنے والے اپنے فیصلوں پہ خوش رہتے ہیں۔ ان الذکر نور للذاکر، لوگ کہتے ہیں فلاں فیصلہ کیا پچھتا رہے ہیں، فلاں ڈیسیژن لیا، فلاں فیصلہ کیا، فلاں جگہ پہ رشتہ کیا، آج تک پچھتا رہے ہیں۔ یہ نحوست ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرنے سے ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، زبانوں کو ذکر الہی میں لگائیں، الذاکرین بنیں، دن رات ہر وقت اپنی زبانوں کو ذکر الہی میں تر کر لیں۔ دنیا کے فیصلوں میں اللہ ایسا نور عطا کرے گا، اس فیصلے پر کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ الذکر نور للذاکر، ذکر کرنے والوں کو فیصلوں میں ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، اللہ دلوں میں القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، اللہ دلوں میں خیال ڈالتا ہے، ان خیالوں کے مطابق، اللہ کے الہام کے مطابق بندہ فیصلہ کرتا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ وَنُورٌ فِي قَبْرِهِ، وہ قبر جہاں کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، الظلمات فی قبرہ، قبر میں ایسا اندھیرا ہے جو اندھیرا کسی کالی رات میں نہیں ہے، اس خوفناک اندھیرے میں الذکر نور فی قبرہ، اللہ کا ذکر ہے جو قبر میں روشنی کا باعث بنے گا۔ حدیث میں آیا سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بول، یہ جملے اللہ ان کو شکل عطا کرے گا، حسین و جمیل انسان کی شکل میں، نورانی چہرے میں، سفید لباس پہنا ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، قبر میں آئے گا، رات کے اندھیرے میں قبر میں اترے گا، قبر میں پڑا ہوا پوچھے گا من انت، قبر کے اس اندھیرے میں نورانی چہرے میں آنے والے، سفید لباس میں آنے والے، خوشبو والے تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا ذکر کا، میں وہ ہوں جو تو دنیا میں زبان سے کیا کرتا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، آیت الکرسی، قرآن کی تلاوت، اللہ قبر میں اس کو نورانی چہرہ دے کے بھیجے گا، اور یہ اللہ کا ذکر آ کے قبر والے کو تسلی دے گا، نم کا نوم العروس، سو جا، آرام کی نیند، چین کی نیند، سکون کی نیند، رحمت والی نیند، سو جا، اور اللہ کا ذکر ہے، قبر میں راستہ کھولے گا، ونڈو کھولے گا، ایک باری کھولے گا، روشن دان کھولے گا، قبر والے کو اپنی جنت کا گھر نظر آئے گا، اور اللہ کا ذکر اس کو تسلی دے گا، تیرے لیے قبر میں بھی سکون ہے اور حشر کے دن بھی تیرے لیے سلامتی ہے۔ الذکر نور فی قبرہ، دنیا کے اندر بھی نور ملتا ہے، للذاکر، ذکر کرنے والے کو فیصلہ کرنے میں، قدم اٹھانے میں، رشتہ کرنے میں ایسی آسانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پچھتانا نہیں پڑتا، اور الذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ قبر میں نور عطا کرتا ہے، قبر میں سلامتی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ وَنُورٌ لَهُ فِي مَعَادِهِ، زندگی کے اندر بھی نور، قبر کے اندر بھی نور،
اور تیسرا جہان قیامت کے دن حشر کا میدان، الظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا، منظر یہ ہوگا اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورج کی لائٹ اور روشنی ختم، چاند کا نور ختم، الظلمات یوم القیامہ، سورج اور چاند کی روشنی قیامت کے دن زیرو ہوگی۔ اب منظر کیا ہوگا جب سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، الظلمات عن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ ومن خلفہ، سورج لپیٹ لیا گیا، چاند بے نور ہو گیا، اب آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے گہرے اور سیاہ اندھیرے ہوں گے، انسان ٹھوکریں کھا کے گر رہا ہوگا۔ حدیث میں آیا قیامت کے دن الظلمات یوم القیامہ، اتنے گہرے اور خوفناک اندھیرے ہوں گے، انسان اپنے چہرے کے قریب کر کے اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے گا، اس اندھیرے میں یہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن الذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے، نور لہ فی معادہ، قیامت کے دن حشر کے اندھیروں میں بھی اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں ایسا نور عطا کرے گا، یہ نور اس کو قبر سے اٹھائے گا، حشر کے میدان میں چھوڑ کے آئے گا، اور ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ قیامت کے دن ایسا نور عطا کرے گا، یہ نور بندے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی جنت میں چھوڑ کے آئے گا۔ دنیا کے اندر بھی نور، ہدایت کا نور، نیکی کا نور، خیر کا نور، قبر کے اندر بھی اندھیروں میں روشنی، قیامت کے دن بھی اندھیروں سے سلامتی اور نور، اور مضبوط ایمان، جو ایمان بندے کو قبر سے جنت میں چھوڑ کے آئے گا، یہ مضبوط ایمان، دنیا کا نور، قبر کی روشنی، حشر کے دن کا اجالا اور روشنی، یہ ملے گی میرے قابل قدر نوجوان بھائی، بزرگ، ماں بہن اور بیٹی، زندگی میں، قبر میں، حشر میں، ایمان میں، جان میں، عمر میں یہ نور اور روشنی ملے گی۔ الذاکرین اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر بے حساب کرتے ہیں۔ جمعے کا خلاصہ یہ ہے، سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے، نچوڑ یہ ہے میرے نوجوان بھائیوں، اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ جمعے کے لیے اٹھ کے جائیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیں، دکان میں کھڑے ہوں، گلی میں کھڑے ہوں، سفر کر رہے ہوں، بہن بیٹی گھر میں کام کر رہی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر اپنی زبانوں پہ جاری کریں، زندگی کی بہاریں اور خوشیاں اللہ دکھائے گا، زندگی میں، قبر میں، ایمان میں، حشر کے میدان میں اللہ نور عطا کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔